کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ استویج قبول و منظور فرماویں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مکرم ماہ مقدس کا احترام اور تقدس کرنے دی توفیق عطا فرماویں۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک اور بابرکت ساتیں بار بار نصیب فرماویں۔ اللہ رب العزت مقامی قبرستان جتنے بھی خواتین و حضرات مدفن اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرماویں، بالخصوص سارے والدین کے درجات بلند فرماویں، اور اللہ رب العزت برحمت محمد مصطفیٰ اس ببرکت محفل جتنے بھی دوست تشریف فرما، اللہ تعالیٰ تمام احباب دی حاجات اور مناجات کو قبول و منظور فرما کے برحمت محمد مصطفیٰ تمام احباب دی خالی جھولیاں کو رحمت دنال سیراب اور سرفراز فرماویں۔ آمین۔ جماعت اہل سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ کہ قرآن شریف زندہ لوگوں کو بھی فائدہ دیندا ہے اور قرآن شریف مردیاں کو بھی فائدہ دیندا ہے، اور جماعت اہل سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ کہ پاکاں دا ذکر ساری بخشش دا ذریعہ ہے پیا، اور ذکر چاہے حضرت ابو بکر صدیق دا ہوئے یا عمر فاروق دا ہوئے یا عثمان غنی دا ہوئے یا مولا علی دا ہوئے یا حسنین کریمین دا ہوئے یا صحابہ کرام دا ہوئے یا محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے یا محفل معراج مصطفیٰ ہوئے یا شان مصطفیٰ ہوئے، یقیناً پاکاں دا ذکر ساری بخشش دا ذریعہ ہے پیا۔ اور یقین فرمائے محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ دے وچ آمن دی سب تو احسان اور افضل دعا یا رب العالمین نماز پنجگانہ پڑھنے دی عادت اور توفیق عطا فرماؤ، قرآن پاک دی زیارت تلاوت دی توفیق عطا فرماؤ، اور امام الانبیاء دی ذات مبارکت ادباً احتراماً عقیدتاً محبتاً بے شمار درود شریف پڑھنے دی عادت اور توفیق عطا فرماؤ۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ، خوش ہو کے پڑھیں، ذوق نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ میں صرف چند منٹ درود شریف دی فضیلت بیان کرنی ہے تاکہ تمام احباب کو درود شریف پڑھنے دی عادت ہو بنے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ، میں ریدہ بیٹھا میں درود شریف پڑھے نہ ایک دوسرے دے منہ کھلے دے بیٹھا کہنا کوئی صلاح کرنی ہوئے تو کر گنوں میں بعد تقریر کرے سا تو سندئی میں کٹھے سے بیٹھے جی میں بہت زیادہ سردی ہوگی۔ خوش ہو کے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ اور افضل درود ہے پیا درود ابراہیمی، کیونکہ محمد دا نام بھی آویندہ ہے اور محمد دے اصحاب دا نام بھی آویندہ ہے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ، والی بھی درد بیٹھے ہوئے، خوش ہو کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اس درود شریف دی اتنی فضیلت اور برکت کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھن نال اللہ رب العزت 10 نیکیاں دے وچ اضافہ فرماویں، 10 گناہ معاف ہو ونجن اور 10 درجات بلند ہو ونجن۔ اور درود شریف کا ایسا عمل پیا کہ عرش اولا تو اللہ تعالیٰ بھی امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود شریف بھیجنے بیٹھے، اور یقین فرمائیں جو بندہ دن دے وچ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دی 70 حاجات دنیا دے وچ پوریاں فرماونیاں اور 30 حاجات آخرت دے پوریاں فرمیسیں۔ اور یقین فرماؤ دن دے وچ 5 فرض نمازاں ہن پیاں، اگر ہر نماز تو بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھا ونے دن دے وچ 50 مرتبہ درود شریف ہوئے سی، اور کل بارود محشر بارود قیامت امام الانبیاء نے صفاں دے وچوں خود ہی تلاش فرماونے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک دنال آب کوثر بھی پلاونے، جنت الفردوس وچ بھیجنے۔ اور یقین فرماؤ با کثرت بے شمار درود شریف پڑھن نال زندگی دے وچ امام الانبیاء دی زیارت مبارک دا شرف بھی نصیب ہوندا ہے، اور مرد وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی نصیب ہوندا ہے۔ اور یقین فرمائیں درود شریف کا ایسا عمل پیا کہ درود شریف پڑھنا تمام انبیاء کرام دی سنت اور تمام صحابہ کرام دی سنت ہے بھائی۔ یہ روایت اپنے دل تے نقش کرو، محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ دے وچ تشریف فرمائی وے کہ صرف سنی بریلوی حنفی درود شریف نہیں پڑھ دے بلکہ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھنا تمام انبیاء کرام دی سنت، تمام صحابہ کرام دی سنت اور تمام فرشتیاں دی سنت ہے بھائی۔ روایت اپنے دل تے نقش کر گنو،
کہ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھنا تمام انبیاء کرام دی سنت، تمام صحابہ کرام دی سنت اور فرشتیاں دی سنت ہے بھائی۔ حضرت آدم تو لے تے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول امام الانبیاء دے آمن دی خوشخبریاں بھی سنے دے کھڑین اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف بھی بھیجیں دے کھڑین۔ روایت اپنے دل تے نقش کر گنو کہ حضرت آدم تو لے تے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول امام الانبیاء دے آمن دی خوشخبریاں بھی سنے دے کھڑین اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف بھی بھیجیں دے کھڑین۔ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک، معتبر، افضل اور صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت اور موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات۔ یا رب العالمین سارے کول نبوت گھن گھن، کتاباں گھن گھن، لجپال نبی امام الانبیاء خیر الورا خیر الزمان رحمت للعالمین دسا کو امتی بڑا چاہ۔ اساں کتنے خوش نصیبی سے کہ اللہ تعالیٰ نے سا کو امام الانبیاء دا امتی بھی بڑھائے اور کل برود محشر برود قیامت امام الانبیاء دی شفاعت تو بھی اللہ تعالیٰ نے مستفیض اور منور فرما بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک، معتبر، افضل اور صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت اور موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات۔ یا رب العالمین سارے کول نبوت گھن گھن، کتاباں گھن گھن، لجپال نبی امام الانبیاء خیر الورا خیر الزمان دسا کو امتی بڑا چاہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، سعادت اور عزت عطا فرمائی کہ آپ کوہ طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوندے ہن، لیکن امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ امام الانبیاء عرش اولا تے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے سب پردے بھی ہٹے، اللہ تعالیٰ نے سب جلوے نظارے بھی دکھائے، اللہ رب العزت نے 90,000 کلمات بھی فرمائے۔ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا۔ یہ قرآن پاک دے وچ وضاحت موجود ہے پئی، قرآن کو سب دوست بنے دے نا جی کہ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا، محمد کریم نے ذات خدا کو لٹھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ ختم نبوت کو جس میں اطہر دنال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض اور منور فرمایا، اور فکان قاب قوسین او ادنا کہ آنکھ اور بھواں دے وچ فاصلہ ہے پیا، خدا اور مصطفیٰ دے وچ اتنا فرق اور فاصلہ بھی کہانی۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک، معتبر اور افضل پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت اور موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ آپ کوہ طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوندے ہن۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہون لگے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیتا، یا رب العالمین جتنا میں تواڈے قریب ہاں کیا کوئی دوسرا بندہ بھی اتنا قریب ہے بیا؟ میں جس ٹائم چاہاں کوہ طور تے وائنتے ہم کلام ہوئے نا۔ یا رب العالمین تساں میں کوئی شرف، سعادت اور عزت بخشی کہ کوہ طور تے وائنتے ہم کلام ہوئے نا۔ یا رب العالمین جتنا میں تواڈے قریب ہاں کیا کوئی دوسرا بندہ بھی اتنا قریب ہے بیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ ایک امام الانبیاء دی آخری امت آسی، میں رب العالمین انہاں کو ماہ رمضان شریف دے روزے عطا فرمیسا، او اہتمام دے نال روزے رکھسن، جس ٹائم افطاری دا ٹائم ہو سی او جو بھی دعا منگسن میں رب العالمین برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمیسا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ روایت اپنے دل سے نقش کر گنو، جڑے لوگ آدھن اللہ تعالیٰ سے مانگو، سادہ بھی اعتقاد، ایمان، تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن برحمت محمد مصطفیٰ مانگو۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک، معتبر، افضل اور صاحب کتاب پیغمبر
ایک دن موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہون لگے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیتا یا رب العالمین جتنا میں تواڈے قریب ہاں کیا کوئی دوسرا بندہ بھی اتنا قریب ہے پیا؟ میں جس ٹائم چاہاں کوہ طور تے وائنتے ہم کلام ہوئے نا۔ یا رب العالمین تسا میں کوئی شرف سعادت اور عزت بخشی کہ کوہ طور تے وائنتے ہم کلام ہوئے نا۔ یا رب العالمین جتنا میں تواڈے قریب ہاں کیا کوئی دوسرا بندہ بھی اتنا قریب ہے پیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ایک امام الانبیاء دی آخری امت آسی، میں رب العالمین انہاں کو ماہ رمضان شریف دے روزے عطا فرمیساں۔ او اہتمام دے نال روزے رکھسن، جس ٹائم افطاری دا ٹائم ہو سی او جو بھی دعا منگسن میں رب العالمین برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمیساں۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70 پردے ہیں پہ، لیکن امام الانبیاء دا امتی دعا منگسی اے موسیٰ میرے اور انہاں دے درمیان کوئی پردہ نہ ہو سی، او جو بھی دعا منگسن میں رب العالمین برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمیساں۔ سبحان اللہ۔ اولاد دی دعا منگسن میں رب العالمین نیک اور صالح اولاد عطا فرمیساں۔ رزق دی دعا منگسن میں رب العالمین رزق حلال وچ وسعت اور برکت عطا فرمیساں۔ بخشش دی دعا منگسن میں رب العالمین برحمت محمد مصطفیٰ بخشش دا وعدہ فرمیساں۔ اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70 پردے ہیں پہ، لیکن امام الانبیاء دا امتی دعا منگسی اے موسیٰ میرے اور انہاں دے درمیان کوئی پردہ نہ ہو سی، او جو بھی دعا منگسن میں رب العالمین برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمیساں۔ اور ایک دن موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہون لگے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیتا یا رب العالمین جس ٹائم تسا بندے تے راضی ہوویندے وے کیا کیفیت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں اس علاقے تے بارش کا نفاذ کرینا باران رحمت دی صورت وچ۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ گئے، عرض کیتا یا رب العالمین زیادہ راضی ہو ونجو کیا کیفیت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں اس بندے دے گھر مہمان بھیجینا باصورت رحمت۔ اور تیسرے دن حضرت موسیٰ گئے، عرض کیتا یا رب العالمین بہت زیادہ راضی ہو ونجو کیا کیفیت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں اس بندے کو بیٹیاں عطا کرینا کہ جو اس کی بخشش مغفرت اور شفاعت دے واسطے دعا فرمینیاں۔ اے موسیٰ اعمال بہت زیادہ پسند ان پہ، اور برحمت محمد مصطفیٰ دعا مانگنا تمام انبیاء کرام دی سنت ہے بھائی۔ اور قرآن پاک تو وضاحت گندی سے مطلب سمجھو پیر صاحب اینی میں گالیں کرتے لگے گئے، قرآن پاک تو وضاحت گندی سے، قرآن کو تو سب دوست بنے دے گئے نا جی۔ سبحان تھوڑا جا محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ دا ذوق ہی بڑا والا دا بندہ سبحان اللہ۔ تو صحیح میں آکڑ تے بیٹھے ہوئے جویں کہ سردار دی خان دی ملک دی پنچایت ہوئے اس تے وچ اپنی صفائی پیش کرنی ہوئے۔ اللہ دا بندہ محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ دے وچ تشریف فرما ہی وے، جتنی دیر اس ببرکت محفل تشریف فرما ہی وے اللہ تعالیٰ دے مکرم فرشتے نامہ مال ثواب ہی ثواب لکھتے بیٹھے، سبحان اور میں چاہنا ثواب دے وچ سب دا حصہ شامل ہو بنے۔ یقین فرماؤ ادھر تشریف درود شریف اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یقین فرماؤ جتنی دیر اس ببرکت محفل تشریف فرما ہی وے برائی تو غیبت تو گلے شکوے تو بہتان تو محفوظ بیٹھے وے اللہ تعالیٰ دے مکرم معظم فرشتے نامہ مال ثواب ہی ثواب لکھتے بیٹھے۔ امام الانبیاء نے ایک مرتبہ مسجد نبوی دے وچ نماز فجر دی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، او مسجد نبوی جتا ایک نماز پڑھن دا ثواب اللہ تعالیٰ 50,000 نمازاں پڑھن دے برابر ثواب عطا فرماویں۔ او مسجد نبوی دا کیا منظر ہے پیا، امامت فرماون والے رحمت للعالمین ہن پہ، مقتدی مکرم صحابہ ہن پہ۔ امام الانبیاء نے مسجد نبوی دے وچ نماز فجر دی امامت فرمائی، صحابہ نے امام الانبیاء دے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر دی اذان تو پہلے آوے سی او جنتی ہے پیا۔ صحابہ نے تخیل کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق حسین، عمر فاروق حسین، عثمان غنی حسین، مولا علی حسین، حضرت بلال، حضرت طلحہ، حضرت حارث مکرم صحابہ حسین، لیکن وہ بندہ ایک عام عربی ہے پیا۔ اسی طرح دوسرے دن امام الانبیاء نے مسجد نبوی دے وچ نماز فجر دی امامت فرمائی اور فرمایا کہ جو بندہ ظہر دی اذان تو پہلے آوے سی وہ جنتی ہے پیا۔ اسی طرح تیسرے دن امام الانبیاء نے مسجد نبوی دے وچ نماز فجر دی امامت فرماون تو بعد فرمایا کہ جو بندہ ظہر دی اذان تو پہلے آوے سی وہ جنتی ہے پیا۔
تیسرے دن بھی وہ بندہ ایک عام عربی ہے پیا حضرت عمر دے دل وچ اشتیاق ہویا حضرت عمر اس بندے دے پیچھے چل پین حضرت عمر نے انہاں دے پیچھے نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء ادا فرمائی حضرت عمر نے انہاں دے پیچھے نماز تہجد نماز فجر ادا فرمائی حضرت عمر نے عرض کیتا اے اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ تے زندگی دے وچ ایسا کیا عمل کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی خیر الورا خیر الزمان تو اکو دنیا دے وچ جنت دی نوید بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی اس صحابی نے عرض کیتا اے حضرت عمر نماز قرآن تا ہر بندہ پڑھ دے لیکن میں ساری زندگی کسی دی برائی نہیں کیتی کسی دی غیبت نہیں کیتی کسی دا بہتان نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دے نبی کو عمل پسند ہے اس واسطے انہوں نے دنیا دے وچی جنت دی نوید بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی اور یقین فرماؤ جتنی دیر تساں اس ببرکت محفل تشریف فرمائی وے تساں بھی برائی تو غیبت تو گلے شکوے تو بہتان تو محفوظ بیٹھے وے اللہ تعالیٰ دے مکرم فرشتے نام مال ثواب ثواب لکھتے بیٹھے اور یقین فرماؤ جس جگہ تے محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد ہوندا ہے سارا سال اللہ تعالیٰ دی رحمت برکت کرم فضل دا نفاذ ہوندا ہے او قرآن پاک تو وضاحت گندے سے قرآن کو تو سب دوست منے دے نا جی جو قرآن کو منے نے اپنے ہاتھ کھڑے کریں خوش تھی منجو ایمان سلامت ہے پیا قرآن پاک دا پڑھنا بھی ثواب قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب قرآن پاک سننا بھی ثواب قرآن پاک پڑھنا پڑھاونا بھی ثواب اور قرآن پاک تے عمل کرنا بھی ثواب اور جماعت سنت دے علماء کرام پیر صاحبان کتنے خوش نصیب کہ سارے سٹیجاں تے قرآن پاک دی تلاوت زبانہ تے قرآن پاک دی تلاوت سینہ قرآن پاک دی تلاوت اکھیں دا نور قرآن پاک دی تلاوت دل دا سرور قرآن پاک دی تلاوت سر دا تاج قرآن پاک دی تلاوت دنیا دے وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت اور مرن تو بعد قبراں تے بھی ہوندی پئی ہے قرآن پاک دی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اکچاریا یقین فرماؤ مرن تو بعد قبراں تے بھی قرآن پاک دی تلاوت ہوندی پئی ہے اج قبرستان تو گزردے اسے ہزاراں قبراں ہن پیاں لیکن فاتحہ انہاں قبراں تے پڑھا ویندے جنہاں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ دے مطابق گزاری ہے سبحان اللہ اج قبرستان وچ لگے ونجو ہزاراں قبراں ہن پیاں لیکن درود و سلام قرآن خوانی اور فاتحہ انہاں قبراں تے پڑھا ویندے جنہاں دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہے پیا جنہاں دی زبان تے ذکر مصطفیٰ ہے پیا سبحان اللہ اور ذکر مصطفیٰ دا تقاضا کیا ہے پیا کہ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود شریف پڑھا ونجے خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم درود شریف اس محبت عقیدت ادب کے ساتھ پڑھو کہ محمد دی آل دا نام بھی آ بنے اور محمد دے اصحاب دا نام بھی آ بنے خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم او قرآن پاک تو رہنمائی گندے سے کہ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا قرآن پاک تو سب دوست منے دے نا جی ڈردے بیٹھے ویلا دا بندہ کہیں کوئی اعتراض ہے تعالیٰ دا بندہ کھڑا ہو ونجو قرآن پاک کو سب دوست منے دے سبحان اللہ خوش تھی ونجو ایمان سلامت ہے پیا اور یقین فرمائیں کل بارود محشر بارود قیامت اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے سفارش فرماونی ہے اللہ تعالیٰ نے بخشے دا وعدہ فرماونا ہے اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے بھی سفارش فرماونی مسجد مدرسے نے بھی سفارش فرماونی مسجد چاہے بڑی ہوئے یا چھوٹی ہوئے یا مسلح مسجد ہوئے ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے بارود محشر بارود قیامت عرش اولا تے اٹھاونا ہے انہوں نے سفارش کرنی ہے یا رب العالمین اے ممتہمن اے متولی ہیں مسجد مدرسے کو آباد رکھا ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہی ہے نماز پنجگانہ ادا ہوندی رہی ہے جمعۃ المبارک ادا ہوندی رہی ہے مسجد مدرسے نے بھی سفارش کرنی اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے بھی سفارش فرماونی ہے اور قرآن پاک نے انہاں دی سفارش فرماونی ہے جنہاں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے اور قرآن پاک تو وضاحت کندے سے کہ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی عبادت گزار بندے کو سیر کرائی اتنا صرف عبد نہیں آکھا گیا اب تو مراد اساں جے عام بندے عبد ہی عبادت گزار بندہ کیونکہ امام الانبیاء ایسی عبادت کرے نے ہن غار ہرا غار ثور دے وچ
سارا دن ساری رات گناہگار امت دی بخشش دے واسطے مغفرت دے واسطے شفاعت دے واسطے دعا فرمیندے ہن آپ دی ریش مبارک داڑھی مبارک اشکبار ہوویندی ہے آپ دے پاؤں مبارک وچ برہم آویندے ہن امام الانبیاء نے ایسی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دی عبادت پسند آ گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد ہی عبادت گزار بندہ اور بندہ بھی وہ ہے جس دے وچ عبادت ہے پئی جس دے وچ بندگی ہے پئی جس دے وچ خوف خدا ہے پیا جس دے وچ ایمانداری ہے پئی جس دے وچ وادیاں دی پاسداری ہے پئی جس دے وچ زہد و تقوی ہے پیا جس دے دل دے وچ تعظیم اور ادب مصطفیٰ ہے پیا بندہ کلامر دا حقدار بھی ہو ہے پیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی عبادت گزار بندے کو سیر کرائی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رات دے مختصر حصے وچ مسجد الحرام تو لے تے مسجد الاقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان نشانیاں رکھیاں انہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک قرآن پاک کے مطابق اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دنال جسمانی معراج دی سعادت مستفیض اور منور فرمایا تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا اور فکان قاب قوسین او ادنا کہ آنکھ اور بھواں دے وچ فاصلہ ہے پیا خدا اور مصطفیٰ دے وچ اتنا فرق اور فاصلہ بھی کہانی او تورات تو وضاحت گندئی سے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے معتبر پیغمبر مبارک پیغمبر افضل پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس وچ برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں دی التجا استدا اور درخواست پیش کرے لکھنے یہ تورات دی نام بر وضاحت اپنے دل تے نقش کر گندو کیا خیال ہے مزید عظمت شان عشق اور محبت مصطفیٰ بیان ہو ونجے یہ میں صرف تھوڑا ذوق بنانا بیٹھا باقی اتنا میں بھی سمجھی بیٹھا سارے تقریر سننا تو نہیں آ باندے کچھ دوست بس خرات و لنگر دے انتظار چاہ بانے لیکن میں چاہنا ثواب دے سب دا حصہ شامل ہو بنے اور تورات دی نام بر وضاحت اپنے دل تے نقش کر گنو کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے معتبر پیغمبر افضل پیغمبر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس دی وچ برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں دی درخواست پیش کریں لکھڑیں اللہ تعالیٰ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے تورات دی تلاوت کی تھی تورات دے سرے ورگ تے نبی اور نبی دی امت دا ذکر اگلے دن تورات دی تلاوت کی تھی تورات دے سرے ورگ تے نبی اور نبی دی امت دا ذکر الغرض تورات دے 70 اوراق مبارکت نبی اور نبی دی امت دا ذکر اللہ تعالیٰ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے تورات نو بند کیتا کوہ طور تے گئے عرض کیتا یا رب العالمین میرا زمانہ میری نبوت اور میری کتاب دے اندر ایک نبی اور نبی دی امت دا ذکر مولا اے نبی اور نبی دی امت کون ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے کلیم راز دی بات ہی تھیں راز اچ رحمنڈے عرض کر دے یا رب العالمین میں کوئی عام نبی نہیں کلیم صاحب کتاب کوہ طور تے آتے گل کرے نا مولا مہربانی فرما راز کو لیک آؤٹ کر اللہ رب العزت نے فرمایا اے کلیم اگر میں اس نبی کو پیدا نہ کریں دا میں رب اپنی ربوبیت کو بھی زہر نہ کریں دا پیارے کلیم اگر میں اس نبی کو پیدا نہ کریں دا میں رب اپنی ربوبیت کو بھی زہر نہ کریں دا اس واسطے تا امام الانبیاء کو وجہ کائنات تخلیق آکھا گیا کہ امام الانبیاء دی تشریف آوری ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کی فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا بھی دیتا اور موسیٰ کلیم اللہ جیسے معتبر پیغمبر افضل پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس دی وچ برحمت محمد مصطفیٰ دعاواں دی درخواست پیش کرے لکھنے اور نامور حدیث مبارکہ تو وضاحت گندئی سے کہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو عزت اور برکت عطا فرمائی ان نامور حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو کہ مدینہ طیبہ دے 7 سالاں تو بارش نہیں ہوندی لیکن امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو رنگ لا دیتا سارے علاقے 7 سالاں تو بارش نہ ہوئے سارے فصلات دی کیا پوزیشن ہو سی سارے راون ساون دے کیا انداز ہو سن ساری زندگی دی کیا پوزیشن ہو سی سارے جانوراں دی کیا حالت ہو سی اسی طرح مدینہ طیبہ دے 7 سالاں تو بارش نہیں ہوندی امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو رنگ لا دیتا اج مدینہ طیبہ مکہ معظمہ دی کتنی فضیلت ہے پئی یقین فرماؤ ہر قدم تے 10 نیکیاں ملدن 10 گناہ معاف ہووینن 10 درجات بلند ہووینن اور یقین فرماؤ جس ٹائم بندہ حج عمرے دی زیارت سعادت تو مستفیض اور منور ہوندے انسان دی کمر کو فرشتے تھپینن فرمینن جس طرح پاک ہو گئی ہیں جس طرح تیری ولادت ہوئی ہے
सुभान کہ مکہ المعظمہ مدینہ منورہ کو اج ہزاروں روپے لکھاں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ حج عمرے تے وینن یقین فرمائیں ہر قدم تے 10 نیکیاں ملن 10 گناہ معاف ہو ونجن 10 درجات بلند ہو ونجن یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو اگر یہ برکت یہ بلندی یہ مقام اور شان ملے برحمت محمد مصطفیٰ ملے امام الانبیاء دے قدمین شریفین لگن اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو برکت عظمت رفت اور عزت عطا فرمائیے یہ نامور حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو کہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو عزت عطا فرمائی یہ نامور حدیث مبارکہ ہے پئی امام الانبیاء رحمت للعالمین تاجدار مدینہ سرور کونین مسجد نبوی تشریف فرما ہن پہ مجمع صحابہ کرام دا لگا ہوئے یاران طریقت موجود ہن پہ صحابہ کرام وڈوہا دے چہرے دی زیارت فرمے دے بیٹھن امام الانبیاء مسجد نبوی دے وچ جمعے دا خطبہ دیون لگن مسجد نبوی دے دروازے تو ایک بڑا ضعیف بندہ حاضر ہوندا ہے عرض کریندا ہے ہلکنا یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ دے حبیب اساں ہلاک ہو گئے اسے امام الانبیاء نے فرمایا توانو کیڑی شے ہلاک کیتا ہے عرض کیتے اسی یا رحمت للعالمین مدینے پاک دے وچ کہتے پیا خشک سالی ہے پئی غربت ہے پئی اور مدینے طیبہ دے وچ بارشانی ہویاں امام الانبیاء نے فرمایا ہن کیا کیتا ونجے عرض کیتے اسی یا رحمت للعالمین تساں بارش دی دعا فرماؤ امام الانبیاء دے او ید اللہ والے ہاتھ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے دیتی کہ ید اللہ فوق ایدیہم امام الانبیاء دے ہاتھ مبارک دی گواہی اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے دیتی عرض کی تیسی یا رحمت للعالمین تساں بارش دی دعا فرماؤ جس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کو دائیں سائڈ تے اٹھایا بادل دائیں سائڈ تے آ گئے انگلی مبارک کو بائیں سائڈ تے اٹھایا بادل بائیں سائڈ تے آ گئے محمد کریم نے ید اللہ والے ہتھاں کو ریش مبارک تے پھیرا اور باران رحمت بارش کا نفاذ ہو گیا محمد کریم نے ید اللہ والے ہتھاں کو ریش مبارک داڑھی مبارک تے پھیرا انہیں اور باران رحمت بارش کا نفاذ ہو گیا جمعے والے دن بھی بارش رہ گئی ہفتے کو بھی بارش رہ گئی اتوار کو بھی بارش رہ گئی سوموار کو بھی بارش رہ گئی منگل کو بھی بارش رہ گئی بدھ کو بھی بارش رہ گئی جمعرات والے دن بھی بارش رہ گئی اور جمعۃ المبارک والے دن بھی بارش رہ گئی دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے وچ جمعے دا خطبہ دیون واسطے آئے والو بوڑا ضعیف بندہ حاضر ہوندا ہے عرض کریندا ہے ہلکنا یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ دے حبیب اساں ہلاک ہو گئے سے امام الانبیاء نے فرمایا ہن توانو کیڑی شے ہلاک کیتا ہے عرض کی تیسی یا رحمت للعالمین پہلے مدینے طیبہ دے وچ بارش ہوندی نہیں ہن مدینے طیبہ دے وچ بارش رکدی نہیں پہلے 7 سالاں تو مدینے وچ بارش ہوندی نہیں ہن 7واں دن نے پیا مدینے طیبہ دے وچ بارش رکدی نہیں یہ حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو ایک ڈوڑے ٹپے نہیں حدیث مبارکہ ہے پئی تے حدیثاں دی سمجھ انہاں نوں آندی ہے جو حدیثاں کو منے نے اور یقین فرماؤ اس بندے کو اہل حدیث کلاون دا کوئی حقدار نہیں جو امام الانبیاء دی حدیث مبارکہ تے سر تسلیم خام نہیں کرے گا حدیث غلط ہو سی جرمانہ ہو سی یقین فرماؤ حدیث اگر غلط ہوئے ضعیف ہوئے جرمانہ دیون کیتے تیار ہاں یہ حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو کہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو رنگ لا دیتا امام الانبیاء نے فرمایا ہن کیا کیتا ونجے سامنے مجمع دے وچ ایک تورات دا مبلغ اور عالم مردے عرض کریندے یا رحمت للعالمین میرے ایک ہاتھ دے وچ ورکے تورات دہن پہ اور سامنے رحمت للعالمین دا چہرہ ہے پیا اس تورات وچ لکھا ہوئے کہ اگر اے نبی بارش بند کرن دا حکم دے وچ بارش روکن دا حکم دے وچ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کتھائیں بارش عطا نہیں فرماونی لوگ تا قرآن پاک دے منکرن پہ قرآن پاک کو صرف جھوٹیاں قسماں اٹھاون واسطے اٹھایا ہوئے لیکن محمد کریم دی عظمت دی گواہی اللہ تعالیٰ دی تورات پہ لینی ہے اور 4 مکرم کتاباں تورات انجیل زبور قرآن پاک اور تمام صحائف دی وچ امام الانبیاء دی ذکر مبارک اور امام الانبیاء دی عظمت بیان کی گئی ہے اور یقین فرماؤ یہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے پیا یہ پورا قرآن عشق اور ادب مصطفیٰ ہے پیا یہ پورا قرآن میلاد مصطفیٰ ہے پیا امام الانبیاء نے فرمایا ہن کیا کیتا ونجے سامنے مجمع دے وچ ایک تورات دا مبلغ اور عالم مردے عرض کریندے یا رحمت للعالمین میرے ایک ہاتھ دے وچ ورکے تورات دہن پہ اور سامنے رحمت للعالمین دا چہرہ ہے پیا اس تورات وچ لکھا ہوئے کہ اگر اے نبی بارش بند کرن دا حکم دے وچ بارش روکن دا حکم دے وچ اللہ تعالیٰ قیامت تک کتھائیں بارش عطا نہ فرمائے امام الانبیاء نے فرمایا ہن کیا کیتا ونجے جان دے تا ہر شے ہن
چاہتے ہیں کہ سب دی رضامندی کو شامل کیتا بنے، سب دے احوال کو شامل کیتا بنے، سب دی صلاح کو شامل کیتا بنے۔ اس واسطے کوئی بھی گال ہوئے اس دے وچ مشورہ ضروری ہوندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہن کیا کیتا بنے؟ سامنے مجمع دے وچ حضرت عمر اڑدن عرض کریں یا رحمت للعالمین تساں بارش بند کرن دا حکم نہ دیو، بارش روکن دا حکم نہ دیو، بارش کو حکم اور آرڈر دیو کہ با وقت ضرورت مدینے طیبہ دے وچ ہووے، لیکن ہونے بارش پہاڑاں تے ہووے۔ گل کرن دا مقصد اے ہے پیا اج پوری دنیا دے وچ کہتے پیا خشک سالی ہے پئی، غربت ہے پئی، لیکن مدینے طیبہ دے وچ اج تک کہ نوبت نہیں آئی، کیونکہ محمد کریم دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اٹھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ یہ محمد کریم دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے مدینے طیبہ کو برکت عطا فرمائیے۔ مدینے طیبہ دے 7 سالاں تو بارش نہیں ہوندی، خشک سالی ہے پئی، غربت ہے پئی، افلاس ہے پیا۔ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مدینے طیبہ کو رنگ لا دیتا۔ گل کرن دا مقصد اے ہے پیا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ عاجزی اور انکساری دے نال، تقوی اور اتقاء دے نال باوضو با ادب ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ سر کو جھکاونا تواڈا کام ہے پیا، ہاتھ اٹھاون تواڈا کام ہے پیا، دامن پھیلاونا تواڈا کام ہے پیا، واسطہ محمد کریم دا دیونا تواڈا کام ہے پیا، اور دامن پر کر دیونا رب العالمین دا کام ہے پیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ چاریا اور دامن کو پور کر دیونا رب العالمین دا کام ہے پیا۔ یقین فرماؤ اللہ تعالیٰ دی رحمت کا انتظار دے وچے، موج دے وچے پئی کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگے، دامن پھیلا کے دعا منگے، رو کے دعا منگے، گڑ گڑا کے دعا منگے، دوران سجدہ دعا منگے، دوران تہجد دعا منگے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت پہلے آسمان تو 7ویں آسمان تو پہلے آسمان تے آ ویندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت اعلان کریں دیئے ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا جس کو میں رب العالمین اولاد عطا فرماواں، ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا جس کو میں رب العالمین بخشش دا وعدہ فرماواں، ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا جس کو میں رب العالمین رزق حلال عطا فرماواں۔ یقین فرمائیں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہر ویلے انتظار دے وچ ہے پئی کہ اللہ تعالیٰ دا بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس دی وچ جھک ونجے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرماونا ہے۔ اور نام بر روایت تو وضاحت گندی سے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء اور امام الانبیاء دی امت کو کتنی برکت، عظمت اور مقام عطا فرمایا۔ یہ نام بر روایت اپنے دل تے نقش کر گنو۔ ایک دن حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس دی وچ حاضر ہونے، عرض کریں یا رب العالمین میں تواڈی عبادت کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل ونج میں رب الارباب دی عبادت فرما۔ جبرائیل نے اس نیت دنال، اس ارادے دنال نیت دا اہتمام فرمایا کہ 40,000 سال بعد سلام پھیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل تو بہت اچھی عبادت کی تھی، میں رب الارباب کو تیری عبادت پسند آ گئی، لیکن جبرائیل ایک محمد کریم دی امت آسی، انہاں دے فجر دے 2 سنتاں دا ثواب تیری 40,000 سال دی عبادت کو زیادہ ہے پیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل تو بہت اچھی عبادت کی تھی، میں رب الارباب نو تیری عبادت پسند آ گئی، لیکن جبرائیل ایک محمد کریم دی امت آسی، انہاں دے فجر دے 2 سنتاں دا ثواب تیری 40,000 سال دی عبادت کو زیادہ ہے پیا۔ جبرائیل جیسے مکرم فرشتے، نوری فرشتے ساری زندگی عبادت کریں۔ امام الانبیاء دا امتی فجر دی نماز دے وچ 2 رکعت نماز سنت پڑھے، اللہ تعالیٰ 40,000 نمازاں پڑھن کو بھی زیادہ ثواب عطا فرماویں۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جبرائیل جیسا مکرم فرشتہ، نوری فرشتہ اللہ تعالیٰ دا پیغام لے تے 24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے امام الانبیاء دی خدمت اقدس سے حاضر ہوندے رہے، لیکن امام الانبیاء اور امام الانبیاء دی امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ رفعت، عظمت اور مقام عطا فرمایا کہ امام الانبیاء دا امتی فجر دی نماز دے 2 رکعت نماز سنت پڑھے، اللہ تعالیٰ 40,000 نمازاں پڑھن کو بھی زیادہ ثواب عطا فرماویں۔ کیا خیال ہے؟ مزید ادب، شان، عشق اور محبت مصطفیٰ بیان ہو ونجے۔ سبحان اللہ۔ میں صرف پر ذوق بڑے نہ بیٹھا سبحان اللہ، تاکہ تمام احباب کو درود شریف پڑھنے کی عادت بن ونجے۔ یقین فرمائیں کل بارود محشر، بارود قیامت امام الانبیاء نے شفاعت فرماونی ہے، اللہ رب العزت نے بخشش دا وعدہ فرماونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین فرمائیں کل بارود محشر، بارود قیامت جو امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے با کثرت بے شمار درود شریف پڑھ دین، امام الانبیاء نے انہاں دی شفاعت دا وعدہ فرماونا ہے۔ اور یقین فرمائیں با کثرت بے شمار درود شریف پڑھن نال مرد وقت کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب ہوندا ہے، امام الانبیاء دی زیارت مبارک دا شرف بھی نصیب ہوندا ہے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم میں دے بیٹھا میں درود شریف پڑھے نہ ایک بے منہ کو دے بیٹھے خوش ہو کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اور اساں چشتی خورشیدی اکبری فریدی یقین فرمائیں اعتقاد اور ایمان بھی نامکمل ہے پیا جب تک امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود شریف نہ پڑھاویں. خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آج اس ببرکت محفل دے وچ تمام دوست عہد کرے سن وعدہ کرے سن کوشش کرے سن کہ ہر نماز تو بعد کم از کم 10 مرتبہ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھن. اس طرح درود شریف پڑھنے دی عادت ذوق اور سلسلہ بن ویندے اور سارا سال درود شریف جاری و ساری رہ ویندے. یقین فرماؤ اگر ہر نماز تو بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھو دن دے وچ 5 فرض نمازاں ہیں پیاں دن دے وچ 50 مرتبہ درود شریف ہوے سی. اور کل باروز محشر باروز قیامت امام الانبیاء نے صفاں دے وچوں خود ہی تلاش فرماونے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک دے نال آب کوثر بھی پلاونے جنت الفردوس وچ بھیجنے. سبحان کیا اللہ خیال ہے تمام اب آپ درود شریف پڑھ سن؟ سبحان اللہ حالی بھی کچھ بندے ڈردے بیٹھے اور میں چاہنا کہ محفل دے وچ اٹھاونا نہ ہوے. تہاڈا میرے نال زیادہ واسطہ نہیں پوندا میں محفل وچ اٹھا ہی دینا ہونا جو بندے درود شریف نہیں پڑھتے. کیا خیال ہے تمام اب آپ خوش ہو کے درود شریف پڑھ سن؟ خوش تھی دے وعدہ کرو ڈرو نا. یقین فرماؤ باروز محشر باروز قیامت کہیں ایم پی اے ایم این اے ملک سردار تمہاری سفارش نہیں کرنی امام الانبیاء نے سفارش فرماونی ہے اللہ تعالیٰ نے بخشے دا وعدہ فرماونی ہے. کیونکہ آپ کو مختار کل آکھا گیا آپ کو وجہ کائنات تخلیق آکھا گیا آپ کو رحمت للعالمین آکھا گیا آپ کو خاتم النبیین آکھا گیا کہ امام الانبیاء نے سفارش فرماونی ہے اللہ تعالیٰ نے بخشے دا وعدہ فرماونا ہے. کیا خیال ہے تمام اب آپ خوش ہو کے درود شریف پڑھ سن؟ اچھا درود شریف پڑھن دا وعدہ وہ کریں جو پیران دے مریدن پہ. اچھا درود شریف پڑھن دا وعدہ وہ کریں جو حسین دے مریدن پہ. درود شریف پڑھن دا وعدہ وہ کریں جو مولا علی دے مریدن پہ. تہاڈا کیا خیال ہے مولا علی امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھدے ہن؟ خوش تھی تو تائید کرو ڈرو نا. کیا خیال ہے مولا علی امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھدے ہن؟ امام حسین امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھدے ہن؟ ذرا حسین دا عقیدہ اور اعتقاد تا دیکھو کہ حسین نے مدینہ تا چھوڑ دیتا لیکن مدینے والے دے نظام اور قانون کو نہ چھوڑا. مولا حسین نے مدینہ تا چھوڑ دیتا لیکن مدینے والے دی عادت نماز 5 گانا قرآن پاک دی تلاوت اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھن دا سلسلہ جاری و ساری رہ گیا. مولا حسین نے مدینہ تا چھوڑ دیتا لیکن مدینے والے دے افکار اور نظریات کو نہ چھوڑا. یقیناً ذکر امام حسین پڑھن بھی ثواب ذکر امام حسین سنن بھی ثواب ہے. اور عقیدے دی بنیاد ہے پیا کہ امام حسین دے غم وچ رومن ثواب اللہ تعالیٰ دے خوف وچ رومن ثواب عشق اور ادب مصطفیٰ دے وچ رومن ثواب. یقین فرماؤ ایک آنسو جو ڈھے پوسی اللہ تعالیٰ 70 سال دے گناہ معاف فرما لے. اور